آج ہمارے پاس اردو زبان میں استعمال ہونے والے دو لفظ ہیں، ایک ہے مخاطب اور ایک ہے مخاطب۔ دونوں میں زیر و زبر کا فرق ہے، ایک میں مخاطب توئے پر زیر ہے اور دوسرے میں توئے پر زبر ہے، تو وہ پہلا والا مخاطب ہے اور دوسرا والا مخاطب۔ مخاطب کے معنی ہوتے ہیں کلام کرنے والا، خطاب کرنے والا۔ خطاب کے معنی اصل میں گفتگو کے ہوتے ہیں، تو گفتگو کرنے والا، بات چیت کرنے والا، اس کو مخاطب کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ سے ابھی گفتگو کر رہا ہوں تو میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اور جو دوسرا لفظ ہے مخاطب، مخاطب کے معنی ہوتے ہیں جس سے گفتگو کی جا رہی ہے، تو میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے آپ لوگ میرے مخاطب ہیں اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ میں کہوں کہ میری تقریر کا مخاطب نوجوان طبقہ تھا، یعنی میں نے جو تقریر کی تو اس کا مخاطب کون تھا، اس کا ٹارگٹ یعنی جن سے مجھے بات کرنی تھی وہ کون لوگ تھے، وہ نوجوان لوگ تھے۔ تو اس طرح سے لفظ مخاطب استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں فاعل اور مفعول والا معاملہ ہے جو عربی گرامر اور اردو گرامر میں ہوتا ہے، کہ فاعل اس کو کہتے ہیں جو فعل کرتا ہے، یعنی جو کوئی انسان کوئی ایکشن کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، وہ فاعل ہے، اور جس پر کوئی کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے۔ تو مخاطب جو ہے وہ مفعول ہے کیونکہ اس پر کام ہو رہا ہے، یعنی اب گفتگو کس سے ہو رہی ہے، سامنے والے سے، تو وہ مخاطب ہے، وہ مفعول ہے۔ اور جو گفتگو کرنے والا ہے وہ ایک عمل کر رہا ہے، وہ فاعل ہے۔ یہ ایک عربی گرامر کا معاملہ ہے۔ تو اور اسی سے لفظ بنتا ہے خطبہ۔ خطبہ کے معنی بھی اصل میں گفتگو کے ہوتے ہیں۔ تو ہر جمعے کے دن جیسے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں مسجد میں، تو وہ جب وہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت کیا ہوتے ہیں، مخاطب۔ اور ہم لوگ جو ان کا خطبہ سنتے ہیں تو ہم لوگ ان کے ہوتے ہیں مخاطب۔ تو یہ فرق ہے لفظ مخاطب اور مخاطب میں، اور اس کے معنی اس طرح۔